السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان نحوی ترکیب کی یہ مشق نمبر 8 ہے، اور آج چونکہ الحمدللہ رب العالمین اس کی ترکیب ہم کر چکے ہیں، لیکن چونکہ بعد والی جو آیتیں ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان دونوں کا تعلق بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہے، اس لیے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا۔ اگر آپ پہلی والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ترکیب کا طریقہ کار کے ترکیب کس طرح کرتے ہیں، کیا قواعد ہیں، وہ طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل نحو ماسٹر یہ ضرور سبسکرائب کریں اور اس میں جو ویڈیوز ہے اس کو دیکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ اچھا، الرحمن الرحیم، چونکہ تعلق اس کا الحمدللہ رب العالمین سے، تو اس لیے ہم دوبارہ سے یہاں شروع ہوتے ہیں۔ الحمد مبتدا، لام حرف جار، اللہ اسم جلالت موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ اس کی صفت ہے۔ اچھا، ان دونوں کو ہم نے موصوف صفت ملا کر خبر بنا دیا تھا، اب ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں ملاتے چونکہ اگلے والے کا تعلق بھی اس سے ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم بنائیں گے اس کی صفت اول، پہلی صفت۔ اللہ کی پہلی صفت یہاں جو ذکر کی گئی ہے سورہ فاتحہ میں، وہ ہے سارے جہانوں کا مالک، اور الرحمن یہ ہے دوسری صفت، بہت مہربان، اور الرحیم یہ ہے تیسری صفت، اور مالک یوم الدین یہ ہے چوتھی صفت۔ تو اس لیے ہم اب ان کو یہاں سے ملائیں گے۔ اب دیکھو، یہ ہے صفت اول، الرحمن صفت ثانی، صفت دوم، اور الرحیم صفت ثالث یا تیسری صفت آپ کہہ دو، صفت سوم کہہ دو۔ اچھا، مالکی اور یوم الدین ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ہے مضاف مضاف الیہ والا، تو مالکی یہ مضاف ہے اور یومی مضاف الیہ ہے۔ اچھا، ان دونوں کا تعلق آپس میں مضاف مضاف الیہ کا ہے، اسی طرح یوم اور الدین کا تعلق بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ کا ہے۔ تو اس لیے اس کی ترکیب ذرا ایک مرتبہ سمجھیں، یہ آپ کے سامنے گویا پہلی ترکیب اس طرح کی آ رہی ہے، مالکی مضاف، یومی مضاف، الدین مضاف الیہ۔ اب ہم ان دونوں کو ملا کر پھر اس کا کہیں گے مضاف الیہ، یوم الدین مضاف مضاف الیہ مل کر یہ دونوں بن جائیں گے مضاف الیہ، مالک مضاف کے لیے۔ اب اس کو اور اس کو ملا دیں گے، مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گی چوتھی صفت، اور رب العالمین پہلی صفت، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، اور مالک یوم الدین یہ ہو جائے گی چوتھی صفت۔ اب ہم اس کو اور ملائیں گے اس کے ساتھ کہ موصوف اپنی چاروں صفات سے مل کر لام حرف جار کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتن، یہاں محذوف نکالیں گے اس میں فاعل، ثابتن محذوف نکالیں گے۔ ثابتن کیا چیز ہے؟ تو ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اعراب کی طرف کہ الحمد مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ للہ یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں لام حرف جار ہے۔ رب مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کی تابع ہے، چونکہ موصوف اور صفت میں یاد رکھیں جو صفت ہوتا ہے یہ موصوف کے تابع ہوتا ہے اعراب میں، یعنی جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا۔ تو رب مجرور ہے اس لیے کہ یہ تابع ہے، صفت ہے اور یہ تابع ہے موصوف کے، اور اسی طرح الرحمن بھی تابع ہے موصوف کے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے۔ الرحمن بھی تابع ہے، صفت ہے، یہ بھی اس کے اللہ کے وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور۔ مالکی یہ بھی مجرور ہے اس لیے کہ یہ بھی تابع ہے، صفت ہے، اللہ اس میں جلالت موصوف ہے۔ اسی طرح اچھا، اب یوم مجرور ہے، اس کے مجرور ہونے کی وجہ وہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ مالک مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح الدین بھی مجرور ہے اور اس کے مجرور ہونے کی وجہ بھی مضاف الیہ ہے، کیونکہ یوم میں مضاف ہے اور الدین مضاف الیہ ہے۔ تو گویا میں نے آپ کو یہاں اعراب بھی سارا بتا دیا اور ترکیب بھی بتا دی، تو اگر آپ کو یہ ترکیب سمجھ نہیں آ رہی
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور وہاں جو آسان نحوی ترکیب کی ابتدائی اسباق ہیں، پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو ترکیب سمجھ آ جائے گی۔